بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید و رسالت کی دعوت دی تھی اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا اور کفر و شرک سے روکا اور منع کیا، تو مشرکین اپنے دل کی تسلی اور اپنے عوام کے اطمینان کے لیے ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اس لیے ہم باطل نہیں ہو سکتے، ہم غلط نہیں ہو سکتے۔ ادھر مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے۔ یہود آئے تو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تلاش میں، کیونکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں مل کر انتظار کر رہے تھے آخری نبی کے آنے کا۔ وہ ان کو النبی المنتظر کے نام سے یاد کرتے تھے اور انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو خوش فہمی یہ تھی کہ جس طرح اب تک اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں ہوتی ہوئی آئی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے معنی عربی زبان میں عبداللہ کے بنتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے اللہ نے دیے تھے، ہر بیٹے سے ان کے نسل چلی ہے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے منسوب ہو کر ان کی 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کا سلسلہ نہیں چل رہا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چل رہا تھا۔ جتنے بھی نبی آ رہے تھے اس دور میں سب بنی اسرائیل میں آ رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں پیغمبروں کا سلسلہ، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور متعدد انبیاء آئے ہیں۔ تو اس تسلسل کی وجہ سے ان لوگوں کو خیال یہ تھا کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی اسی خاندان میں مبعوث ہوں گے، جیسا کہ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ایک عرصے سے بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نبی بنائے گئے تھے،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل کو قرآن نے رسول اور نبی کہا ہے، لیکن ان کی اولاد میں نبیوں کا سلسلہ نہیں چل رہا تھا، ان کے بھائی کی اولاد میں چل رہا تھا۔ بنی اسرائیل جو اس وقت میں موجود تھے وہ یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر اپنے کو نصارہ کہہ رہے تھے جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے انہیں جھٹلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے منسوب ہو کر یہودی کہلاتے تھے۔ یہی دو لوگ اہل کتاب تھے اس زمانے میں۔ تو یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، کیونکہ ان کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اس لیے وہ اپنے کو ابراہیمی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی ابراہیم کی ملت ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم بھی ابراہیم کی ملت ہیں، اور مشرکین نے کہا کہ ہم بھی ابراہیم کی ملت ہیں۔ اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ پوری امت ان کی ملت ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بات کا دعویٰ چار لوگ کریں تو سب کے سب صحیح کیسے ہو جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں کیونکہ ہم ابراہیمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں کیونکہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ بات قرآن میں کلیئر کر دی، صاف کر دی۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے۔ جیسے یہودی آج اس زمانے میں یہودی جن عقائد، جن خیالات اور جس نظریے کو حضرت موسیٰ کا دین سمجھ رہے تھے، تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم تو اس سے بہت پہلے ہیں، تو وہ یہودی بھی نہیں تھے، اور نصارہ تو یہودیوں کے بھی بعد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے، یعنی اس زمانے کے عیسائی جس کو دین برحق کہہ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر نہیں تھے۔ رہ گئے مشرکین، تو وہ ان کی اولاد میں ہوں لیکن ان کے دین پر وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو شریک نہیں کرتے تھے اللہ کے ساتھ، بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اور یہ لوگ تو سب بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، سارے کعبۃ اللہ میں بت بھر کے رکھے ان کی پرستش کر رہے ہیں، طائف میں مندر بنا رکھا، مکے میں بنا رکھا، اور جگہ جگہ اسی کی پرستش ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام پر کوئی تہمت مت لگاؤ، ان کا نام لینے کے تم لوگ قابل نہیں ہو، کیونکہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پہلے دونوں کی نفی کر دی، بعد میں مشرک ہونے کی نفی کر دی، بیچ میں بتایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ وہ موحد تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، شرک نہیں کیا۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کو اللہ کا ساجی، اللہ کا بیٹا بنایا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کوئی تصور دیا کہ خدا تین میں کا ایک اور ایک سے تین ہے، ایسا بھی تصور نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حالانکہ نصارہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے ثالث ثلاثہ ہے، مسیح کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، مریم کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کے تو نہیں تھے یہ سب عقیدے، جب ابراہیم کے نہیں تھے تو وہ نہ عیسائی تھے اور نہ وہ یہودی تھے
اور نہ وہ مشرک تھے۔ ہاں اگر تھے تو اس دین پر تھے جس دین کا میرے محبوب نبی محمد الرسول اللہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ ہیں سچے وارث اپنے جد امجد کے۔ انہوں نے توحید کو پیش کیا، انہوں نے اللہ کی بندگی کا تصور اور نظریہ پیش کیا، تو وہ ہیں اللہ کے۔ تو چاروں دعویٰ کیے تھے، اللہ نے 3 کے دعوے کو باطل قرار دیا اور 1 کے دعوے کو صحیح قرار دیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں رہتی دنیا تک کے لیے کہ اگر کوئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سچا جانشین، سچا وارث، سچا متبع اور سچی محبت رکھنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوات و ازکی التحیات، یہ امت ہے۔ نہ ان کی امتیں چاہے آج تک موجود ہوں، مشرکین بھی موجود ہیں، یہود بھی موجود ہیں، نصارہ بھی موجود ہیں، لیکن 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان کی حضرت ابراہیم سے نسبت قطع کر دی اور فرمایا ان تصورات دین کے ساتھ ابراہیمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور دین کو اختیار کر کے وہ اپنے کو ابراہیمی کہے تو کہہ سکتا ہے، اس کو حق ہے، کیونکہ واقعی وہی ایک ہیں اب اس زمانے میں جن کی نسبت حضرت ابراہیم سے بالکل صحیح ہے اور درست ہے، اور نسبت یہ دین کی ہے، نسبت عقیدے کی ہے، ایمان کی نسبت ہے۔ خاندانی نسبت تو مشرکین کو بھی حاصل تھی، یہود کو بھی ہے، نصارہ کو بھی ہے، تو یہاں خاندانی نسبت کی بات نہیں ہے۔ خاندان کی بنیاد پر قیامت میں کسی کا بھی کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمانے والے۔ گھر میں ایک جگہ دیکھا کہ بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی پھوپھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ ویا فاطمۃ بنت رسول اللہ انقذا انفسکما من النار فانی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا۔ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ اور رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، سن لو تم لوگ میری اتباع کے ذریعے کتاب و سنت پر قائم رہ کر اپنے کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اگر اللہ نے تمہاری پکڑ کر لی تو میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ انی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ کے بعد میں نہیں بچا سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی پھوپھی سے فرما رہے ہیں، اپنی سب سے محبوب ترین بیٹی سے فرما رہے ہیں، جس کے بعد کسی کے لیے بھی نسبتوں، رشتوں اور خاندانوں کی بنیاد پر برخود غلط ہونے کے باوجود کامیاب ہونے کا رستہ کھلا نہیں رہا، بند کر دیا گیا۔ یہ جاہلی تصورات ہیں جن کو ختم کر دیا گیا، اور اس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے دور کے مشرکین مکہ کو بھی سبق دے دیا، یہود مدینہ کو بھی سبق دے دیا، اور نصارہ جہاں جہاں رہ گئے تھے ان کو بھی، یمن میں تھے، شام میں تھے عیسائی، ان لوگوں کو بھی سبق دے دیا اور سب کو بتا دیا کہ بھائی اب کسی کی بھی نہیں چلے گی، صرف میری لائی ہوئی دعوت چلے گی اور اسی کے اوپر زندگی گزارنا ہوگا۔ ہاں میری نسبت میرے جد امجد سے خاندانی بھی ہے اور دینی اور ایمانی بھی ہے، اور اعتبار اس ایمانی نسبت کا ہے کہ میں اسی چیز کا پرچارک اور داعی ہوں جو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت تھی، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ حنیف کہتے ہیں سب طرف سے یکسو ہو کر کسی ایک جانب متوجہ ہو جانے والے کو۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی خاص شان یہ تھی، وہ اغیار سے بالکل آنکھ بند کر چکے تھے، انہیں صرف اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی،
وہ صرف اللہ کے اعتماد پر، اللہ کا توکل، اللہ کا بھروسہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جیتے تھے، سب کچھ اللہ، ان کو کسی سے بھی کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے ان کو حنیف کہا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ یہ ان کی صفت ہے، توحید کی پہچان ان کے اندر ہے، اور مسلم ہیں یعنی اللہ کے سامنے خود سپر ہو گئے تھے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ دو صفتوں کے ساتھ وہ اللہ کے پیارے تھے۔ اب تم لوگ تو نہیں ڈال رہے ہو سپر، تو جب نہیں ڈال رہے ہو تو ان سے نسبت کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ان سے کیوں اپنی نسبت کرتے ہو؟ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے کا جواز، انہی کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جنہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کے دعوت کو، ان کے نظریے دین کو اپنایا، اپنی طرف سے بڑھایا نہیں، گھٹایا نہیں، انہی کے نظریے دین، تصور دین کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، وہ سب ابراہیمی بھی ہے، ملت ابراہیم۔ تو ملت ابراہیم صرف مسلمان ہیں آج پوری دنیا کے اندر، کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کی طرف اپنے کو منسوب کرے، لیکن بدقسمتی سے کچھ مشرکین یعنی ائمۃ الکفر بہت چالاک قسم کے اور نہایت ہی سیاس ایسے چند مشرکوں کے ائمہ اور کچھ عیسائی علماء اور کچھ یہودی علماء، اور بدقسمتی سے امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوات و ازکی التحیات، اس امت کے عربوں میں سے کچھ ناعاقبت اندیش وسیم مزاج کے عربوں نے مل کر چاروں کا ایک اتحاد بنایا ہے، اس کا نام معاہدہ ابراہیم رکھا ہے۔ آپ ان دنوں میں بار بار سن رہے ہوں گے کہ یہودی بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ تمام خطرات سے گویا اپنے کو اب محفوظ سمجھنے لگے ہیں، اور مسلم کنٹریز میں ان کے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے، ہنسی خوشی آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ برسہ برس سے بے قصور فلسطینیوں پر کیے ہوئے مظالم کے داغ دھوئے بغیر انہی کے خون میں لتھڑے ہوئے یہودی مسلمانوں کے گود میں بیٹھ رہے ہیں، مسلمانوں کی دولت لے جا رہے ہیں، مسلمانوں سے معاہدے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ تو بار بار یہ لفظ نیوز میں، خبروں میں آ رہا ہے کہ یہودی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدہ ابراہیم سے بہت خوش ہیں، ہم معاہدہ ابراہیم کے بعد بہت مطمئن ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا معاہدہ ہے؟ یہ معاہدہ یہ ہے کہ اسلام کے باغیوں نے، یہودیوں کے باغیوں نے، عیسائیت کے باغیوں نے اور مشرکین کے باغیوں نے، باغی کا مطلب اپنے اپنے دین کے برخلاف، اپنے اپنے علماء کے نظریے کے برخلاف کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے ہیں لبرل قسم کے، جنہوں نے ہر مذہب سے غداری کر کے ایک نیا مذہب وجود میں لایا ہے، اور اس کا نام دین ابراہیمی رکھا ہے، اور اسی معاہدے کو معاہدہ ابراہیم بار بار کہہ رہا ہے یہودی، کہ معاہدہ ابراہیم سے ہم بہت مطمئن ہیں، اور معاہدہ ابراہیم سے ہم بہت خوش ہیں۔ انہوں نے اس کا ایک تصور بنا لیا ہے، ایک نقشہ بنا لیا ہے، ہر جگہ ان کا مندر بنے گا، جہاں بنے گا وہاں چاروں مذہب کی عبادت کی جگہ ہوگی،
اور اس میں سب مل کر اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کریں گے، مگر اس مندر میں جانے کے بعد متحد ہو جائیں گے، سب ایک ہوں گے، اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کر لیں گے۔ گویا وحدت ادیان کا تصور جو ہندوستان میں اکبر نے شروع کیا تھا اور اس کا نام دین اکبری رکھا تھا، کم سے کم اپنی طرف منسوب کر کے، ان بد دماغوں نے تو اسے سیدنا ابراہیم پر تہمت لگا دیا اس دین کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے۔ اتنی بڑی شخصیت خلیل اللہ، اللہ کے پیارے دوست، ان کے اوپر تہمت لگا دی، اپنے اس دجل کو، مکر و فریب کو، اور اس کو دین کہنے کی بھی کوئی صورت نہیں۔ ایسی بددینی، بے ایمانی، بلکہ ہر ایک اپنے مذہب کے چلے آ رہے ہیں تصور دین کا باغی ہے، کیونکہ مشرکین بھی اس کو قبول نہیں کرتے، عام طور سے یہودی بھی نہیں قبول کر رہے، عام طور سے عیسائی بھی نہیں، لیکن ایک سازش کے تحت ایک ایسا معاہدہ ان لوگوں نے کر لیا ہے، اور اس معاہدے کے بعد سے یہودیوں نے تو اپنا رنگ نہیں بدلا، لیکن عرب دھڑا دھڑ اپنا رنگ بدلتے چلے جا رہے ہیں، اپنی پہچان اور اپنی شناخت مٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل سے معاہدہ امن کر لینے کے بعد اور معاہدہ تعاون کر لینے کے بعد ان لوگوں کو ایک ایسا خدا مل گیا ہے جو پہلے ان کے پاس کوئی نہیں تھا، ایسا سمجھ رہے ہیں وہ، اور اس قدر بے دریغ ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ چاہے جو ہوتا ہو ہمیں وہ کرنا ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی بھیجے گئے تھے اور جنہوں نے آ کر تمام جاہلیت کی رسمیں اپنے پیروں تلے کچل دی تھیں، ان سب مردوں کو قبروں سے اکھاڑ کر تازگی اور زندگی بخشنے کا کام عرب قائدین کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان چیزوں کو آج سے 1434 سال پہلے، حضور علیہ السلام کی ہجرت کو 1434 سال ہو گئے، قرآن نے اس سے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کیا کیا ہونے والا ہے، یہودی کیا سازشیں کریں گے، عیسائی کیا رستے نکالیں گے، کیسے گھسیں گے تمہارے اندر اور کیوں کر تمہیں مٹائیں گے۔ اللہ نے سب بتا دیا، وہ علیم و خبیر ہے، اس کو سب پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب کی اکثریت اس لیے فرمائی کہ یہودیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، عیسائیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، کچھ اچھے لوگ ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، لیکن اکثریت کیا کہہ رہی؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے، وَدَّ کے معنی چاہا ہے، انہوں نے چاہتی ہے، اکثریت کیا چاہتی ہے؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تم لوگوں کے مومن بننے کے بعد اے کاش کہ تمہیں واپس پھر سے کافر بنا دیں۔ اکثریت کی تمنا اللہ بتا رہے ہیں۔ وہ تو محبت کا، اس کا مصدر تو محبت ہے، چاہنا، پسند کرنا، آرزو، دلی تمنا۔ اہل کتاب کی اکثریت کی یہ ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تم لوگوں کے مومن بن جانے کے بعد تم کو پھر سے کافر بنا دیں۔ ان کی خواہش ہے، آرزو ہے، دلی تمنا ہے۔ کیوں ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم انہ الحق، اس حسد کی وجہ سے جو تمہاری طرف سے ان کے دلوں میں پک رہا ہے۔ حسد ایک آگ ہے، وہ آگ جل رہی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ حق اسلام ہی ہے، حق قرآن ہی ہے،
حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تبین لہم، کھل گیا ہے ان کے سامنے، واضح ہو گیا ہے ان کے سامنے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے سے اہل کتاب ہیں، اور اللہ نے اہل کتاب میں اس نبی کے بارے میں، اس نبی کی ایک ایک باریک باریک باتیں، اتنا تعارف ان کی کتابوں میں نازل کر دیا تھا۔ مکہ کے مشرکین اگر آپ کو نہ پہچان سکے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں تھیں، وہ تو یوں ہی باپ داداؤں سے چلے آ رہے دین پر تھے۔ لیکن یہود و نصارہ تو آسمانی کتابیں رکھتے، اور اس وقت تک تو بہت کچھ اس میں باقی بھی تھا، اور اس میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں موجود تھیں، اور وہ نشانیاں اتنی زیادہ موجود تھیں کہ وہ لوگ وقت مان چکے تھے، اب دور آ گیا ہے، اب زمانہ آ گیا ہے، بالکل قریب ہے۔ یہاں تک کہ یہود اپنے علاقے چھوڑ کر کے مدینہ منورہ میں آ کر کیوں آباد ہوئے تھے؟ ان کے آ کر آباد ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا پتہ نہ چلے تب بھی وہ ہجرت کر کے اسی شہر میں آنے والے ہیں، لہٰذا ہم لوگ یہیں آباد رہیں، جب بھی آئیں گے ہمیں مل جائیں گے۔ اس کے لیے آ کر مدینے میں آباد ہوئے تھے، وہیں بستیاں بنا لی تھیں، وہیں قلعے بنا لیے تھے، وہیں آبادیاں کر لی تھیں مدینے میں آ کر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، نبی سے تجاہل برت رہے ہیں، جان بوجھ کے جاہل بن رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حقیقت کھول دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سچے نبی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وہی نبی المنتظر ہیں جس کو ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سمجھ چکے تھے، سب یقین ان کو ہو چکا تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہودی بھی اسی طریقے سے پہچانتے ہیں کہ یہی ہمارے آخری نبی ہیں، یہی ہادی ہیں، یہی برحق ہیں، انہی پر ایمان لا کے نجات ہوگی، سب ان کو پتا ہے۔ لیکن حسدا من عند انفسہم، یہ جو حسد ہو گیا نا، چاہ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں پیغمبروں کی طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، افضل الرسل، خاتم النبیین، ان کے ہی خاندان میں مبعوث کیے جائیں گے۔ لیکن واقعہ اس کے خلاف وجود میں آیا کہ ان کے خاندان کے بجائے آل اسماعیل میں وجود میں آئے، وہ بنی اسرائیل میں وجود میں نہیں آئے، آل اسماعیل میں۔ اس بیچ میں تو کوئی نبی نہیں آیا، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو سب سے آخری نبی تھا، اللہ نے انہی کی اولاد میں مبعوث فرمایا، اور انہی کی اولاد میں تشریف لائے حضور علیہ السلام۔ تو ظہور کے بعد، پہچان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد بھی ان کے اندر قومی خاندانی عصبیت جاگی، اور اس خاندانی عصبیت اور اس کی جہالت کی وجہ سے اتنے بڑے خیر سے محروم ہونے کو اپنے لیے پسند کر دیا، اور ایمان نہیں لائے، الٹا دشمنی کرنے لگے، عداوت برتنے لگے، نبی سے بھی اور نبی کے اصحاب سے بھی۔ حضور علیہ السلام کو زہر ان لوگوں نے کھلایا، حضور علیہ السلام کو کسی معاہدے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو ایک چھاؤں میں بٹھایا کہ ابھی آ کے ہم معاہدہ کرتے ہیں، اور اس دیوار کو آپ پر گرانے کی سازش کر دی تاکہ اسی میں دب کے ختم ہو جائیں آپ۔ حضور علیہ السلام پر سحر و جادو انہوں نے کیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے قدم قدم پر مشکلات کھڑے کرنے والے
اور پریشانیوں کو بڑھاوا دینے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ مشرکین کو کبھی نہیں مانتے تھے، لیکن صرف حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے لیے مشرکین کو دوست بنایا اور ان سے کہا تم لوگ آ کے حملہ کرو، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے مدینے سے۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم ان کے ہاں عزت لینے جا رہے ہو، تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان العزت للہ جمیعا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ نہیں تم کو معلوم ہے کہ عزت کہاں ہے؟ ایبتغون عندہم العزہ، تم اہل کتاب مشرکین سے عزت لینے جا رہے ہو، اور مشرکین اہل کتاب سے طاقت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ طاقت اللہ کے پاس ہے، اور وہ اپنے پیغمبر کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ قرآن ہے، یہ تبلیغی جماعت کی بات نہیں ہے کہ ہضم نہ ہو، یہ دیوبندیوں کی بات نہیں ہے، یہ کسی مقلد غیر مقلد کی بات نہیں ہے، یہ کسی جماعت اور گروپ کی بات نہیں ہے۔ عرب کے علماء کو سوچنا چاہیے، قرآن ان کے سامنے ہے، وہ حرم میں پڑھتے ہیں اور ساری دنیا کو سناتے ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے میرے پیارے پیغمبر، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، کسی بھی سمجھوتے سے، کسی بھی معاملے سے، کسی بھی معاہدے سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی بات پر وہ راضی ہوں گے آپ سے، اور وہ ایک فارمولا، 1 پوائنٹ فارمولا، ایک ہی اللہ بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین نہ اختیار کریں۔ جب خاتم النبیین امام الانبیاء کو اللہ فرما رہا ہے آپ سے بھی جب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے دستبردار ہو کر یہودیت اختیار نہ کر لے، تو اب بن سلمان سے راضی ہو جائیں گے وہ؟ اب بن نیحان سے راضی ہو جائیں گے کہ صاحب آپ ہماری یہ بات مان لو، ہم آپ کی یہ مان لیں گے، آپ ہماری یہ اللہ فرما رہا ہے لن ترضا، کبھی نہیں راضی ہونے والے، کسی سمجھوتے سے راضی نہیں ہونے والے، کسی معاہدے سے راضی نہیں ہونے والے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ دین نہ بدل دیں، اسلام چھوڑ کر یہودی نہ بن جائیں، تب تک وہ راضی ہونے والے نہیں۔ جب ایسا ہے تو کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ تو فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کوئی فارمولا ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہدایت ہے اللہ کی بھیجی ہوئی، اگر آپ اس کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو جھک جاؤ، ہم کسی باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جواب ہے یہودیوں کے تمام پیشکشوں کا، تحفظ کا پیشکش کرے۔ اب اور آگے بات جائے گی، اور اب یہودیوں کا یہ ایجنٹ ان سے کہے گا حرمین شریفین کی سیکورٹی بھی آپ ہی لوگ لے لو، وہ بھی انہی کے حوالے کر دے گا۔ خفیہ طریقوں سے تو ان لوگوں کو گیا ہی، اب کھلے عام بھی دے دیا جائے گا کہ سب تمہیں لوگ سنبھالو، کیونکہ آپ سے اچھا دوست ہمارا اب دھرتی کے اوپر کوئی نہیں رہا، یہ سب سے اچھا دوست ہے، سب سے اچھا دوست ہے۔ کیسا ہوا؟ آج اچانک نہیں ہو گیا، آج اچانک نہیں ہو گیا ہے، جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی ہے تب سے یہودی انڈر گراؤنڈ طریقے پر مختلف راستوں سے اس خاندان کے شہزادوں کو اپنی کنواری لڑکیاں دکھا کر اور پھگٹ میں مفت میں دے دے کر ان کے گھروں میں یہودیوں کو داخل کر دیا۔ آپ تاریخ پڑھیے، اکبر کی، ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو
اس ملک کے ایک خاص طبقے نے ہندوستان کا عظیم انسان مانا ہے، عظیم شہنشاہ مانا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان اس کو بدترین شہنشاہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ایک عظیم شہنشاہ مانا ہے، اور اسے بہت بڑی شخصیت کا نام دیا گیا ہے۔ اس اکبر کا گھر کا کیا حال تھا؟ کسی زمانے میں اکبر اپنی جوانی میں بڑا دین پسند آدمی تھا، بہت دیندار تھا، اہل اللہ اور بزرگان دین کا عقیدت مند تھا، لیکن آہستہ آہستہ درباری مولویوں نے اس کو بگاڑا اور خود اس کے گھر کے اندر اس زمانے کے راجہ مہاراجاؤں نے اپنی بیٹیاں بھیج دیں۔ اس کے گھر میں کتنی بیویاں تھیں جو برہمن خاندانوں سے آئی تھیں، انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اور دے کر کے اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لیا کہ تخت و تاج کے تم ہی مالک رہو، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ اس لیے جو اس کے سسرے چاہتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے اس تک پہنچاتے تھے، اور وہ بیویوں کی محبت میں اپنے دین سے بھی بغاوت کر بیٹھتا تھا، اپنے عقیدوں سے بھی بغاوت کر بیٹھتا تھا۔ وہ دن بھی ہے، تاریخ پڑھیے کہ اکبر روزانہ صبح میں اٹھنے کے بعد اس کی بیٹھک کی جگہ پر کھڑکی بنائی گئی تھی سورج کی طرف، اور پہلا کام سوریہ نمسکار کا کرتا تھا۔ اس نے سور پال کے رکھے ہوئے تھے، گلاب کے پانی سے نہلایا جاتا تھا اس کو۔ یہ سب اپنی حرم اور اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے واسطے ہو رہا تھا۔ انہی کو خوش کرنے کے لیے کیا سے کیا ہو گیا، ایک نیک نمازی دیندار بادشاہ۔ وہ وقت بھی آیا کہ وہ جب تمام مذاہب کا ایک جو ہے چٹنی بنائی اور اس کو اپنے لیے اختیار کیا اور دوسروں کو بھی مسلط کرتا رہا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، یہ اس گیم پورا اللہ نے فیل کر دیا، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آج کے اکبروں کے گیم بھی اللہ تعالیٰ فیل کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنا دین غالب رکھنا ہے۔ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے گا، اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اے نبی، میں نے آپ کو اس لیے نہیں مبعوث کیا کہ اب آپ کا دین مغلوب ہو جائے، نہیں، اس کو غالب رکھنے کے لیے میں نے بھیجا ہے آپ کو۔ یہ آخری دین ہے جسے اللہ مغلوب ہونے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ اللہ کے لیے بادشاہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ ہی کو دیکھ لو، اکبر طاقتور بادشاہ تھا اور جو چاہے فیصلے کر سکتا تھا، اس کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ دوسرے تو کیا روکتے، رعایا اس کے دربار میں ایسے ایسے علماء تھے، فاسق اور منافق علماء، جو اس کے ہر کفر شرک کو ایمان و توحید بتانے کے فتوے دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک خانقاہ سے ایک بوریا نشین کو کھڑا کیا۔ دنیا جانتی ہے، ہندوستان کا ہر مورخ تسلیم کرتا ہے کہ شیخ احمد سرہندی، جو بعد میں مجدد الفسانی کہلائے گئے، اس بوریا نشین کو اللہ نے کھڑا کیا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے، اپنے ملک کی تاریخ سے ہم واقف نہیں، اپنے علماء کی تاریخ سے ہم واقف نہیں، اس ملک میں اسلام کی کیا تاریخ ہے اس سے بھی ہم واقف نہیں۔ کہاں سے آیا، کیسے بڑھا اور کیسے پلا اور کیسے پھولا، کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، جو غیر مسلم کہہ رہے ہیں، وہی ہم صحیح مانتے ہوئے چل رہے ہیں۔
ہمیں خود اپنا کچھ نہیں معلوم. یہ بندہ تھا، بے سر و سامان تھا، ایک عام رعایا میں سے تھا، اللہ کا نام لینا جانتا تھا، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا تھا. اس نے دیکھا کہ گائے کی قربانی ممنوع ہے، اس نے دیکھا عیدین کی نماز قائم کرنا ممنوع ہے، اس نے دیکھا جمعے کی نمازوں پہ پابندی لگ گئی ہے، اس نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ سارے شعار اسلام بادشاہ وقت مٹا رہا ہے. مٹانے کے واسطے ایک تو پیچھے سے کام کرنے والے اپنی بیٹیوں کے توسط سے کر رہے تھے، ایک نہیں کئی سسرے تھے اس کے، اور راجہ مہاراجہ تھے اس کے خسر، وہ اپنا کام کر رہے تھے، اور ادھر روپے پیسے کے بندے اپنا کام کر رہے تھے. ہر غلط کو صحیح بتانا، ہر کفر کو ایمان بتانا، ہر شرک کو توحید بتانا، انہوں نے پڑھا لکھا ہی اس لیے تھا کہ وہ یہی کام کرتے رہے اور اپنا الو سیدھا کریں، پیسے بنائیں، دولت بنائیں، تقرب بادشاہ کا حاصل کریں. سب پتہ تھا مجدد صاحب کو، لیکن انہوں نے سوچا کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا، ڈر گئے، دب گئے. مجبوریاں ہیں، مظالم ہوتے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیے جاتے ہیں، فقر و فاقہ پہ مجبور کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ مظالم جن مظالم کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے جس کو ہم سنا نہیں سکتے. اس سے ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے. انسان ہے، اپنی جان کے لیے ڈرتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان میں مسلمان فکر مند نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان میں اور علماء فکر مند نہیں تھے، لیکن مجال دم زدنی نہیں تھی، زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی. ایسا جابر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایک بندے کو اللہ نے کھڑا کیا تو اکیلا کھڑا ہو جا. اکیلے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اکبر کے دربار میں جو وزراء تھے ان وزراء سے رابطے قائم کیے اور ان وزیروں کو خطوط لکھے، ان کو غیرت ایمانی دلائی، ان کو حضور علیہ السلام کا صدقہ دیا، اور انہیں بتایا کہ کس کی امت ہو، کس کے بندے ہو. اگر تمہیں ایک منصب حاصل ہے تو اس منصب سے بادشاہ کو گمراہی سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ سلطان گمراہ ہے تو ساری رعایا گمراہ ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، اس کے نظریات کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے انہوں نے وہاں سے کام شروع کیا. ایک عام آدمی کو پکڑ کے سمجھانا یہ بڑا دیر پا کام تھا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا فساد جہاں ہے اصلاح وہاں ہونا چاہیے. دربار پہ ڈالا سیدھا اپنا ڈورا، اور چند وزراء غیرت مند، ایمانی حمیت، ملی حمیت رکھنے والے، انہوں نے توجہ دی، دھیان دیا مجدد صاحب کی طرف. مجدد صاحب نے آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنانا شروع کیا. ان لوگوں نے تھوڑا تھوڑا اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے موقع مناسب دیکھ کر کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھانے کی کوشش کی. لیکن مجدد صاحب گرفتار کر لیے گئے. بادشاہ کو پتہ چل گیا اور بادشاہ نے حضرت مجدد صاحب کو گرفتار کر کے گوالیار کی جیل میں بھیج دیا. جیل میں بند رہے، کئی برس جیل میں بند رہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ جیل بھی ان کی خانقاہ اور ان کا مدرسہ بن گیا. جتنے قیدی جیل میں تھے سب 5 وقتہ نمازی ہو گئے، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے تھے، اذانیں ہوتی تھیں، نمازیں پڑھی جاتی تھیں، کتاب و سنت کی تعلیم اور اس کا درس ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت و حوصلہ دیا، جمے رہے. اللہ نے پھر کامیابی بھی نصیب فرمائی، اور مجدد صاحب
کے ہی کھاتے میں ہندوستان کا یہ نیا دین، اس کا جنازہ اٹھ جانا، پوری ہندوستان کے مورخین متفق ہیں کہ یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک گمنام بندے کے اعمال نامے میں اللہ نے رکھ دیا کہ ہندوستان میں پھر اسلام بچ گیا۔ اگلے بادشاہوں کو توفیق ہوئی عقیدوں کو درست کرنے، اعمال کو صحیح کرنے اور اپنے باپ کی غلطیوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی۔ اللہ کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک اپنے کسی بندے کو کھڑا کرے گا۔ تاتاریوں نے مسلمان کو دیکھنا، جہاں دیکھو ختم کرو، جہاں دیکھو ختم کرو۔ ابن جریر طبری مورخ عظیم کہتے ہیں کہ تاتاریوں کے حملے کے بعد بغداد کے میدانوں میں اور سڑکوں پر مسلمانوں کے سر اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے تربوز کے سیزن میں تالاب کے کنارے تربوز پڑے رہتے۔ ایک ایک عورت نے 100 مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمان کچھ نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک بندے کو کھڑا کیا، ایک بندے کو۔ اس بندے نے جہاں پر شہزادہ شکار کھیلنے گیا تھا اور وہاں خیمہ ڈال کر کباب بھنے جا رہے تھے، کھائے جا رہے تھے، وہاں جا کر اذان دی ایک بوڑھے بزرگ نے، زور سے اذان دی، کیونکہ ہر اسلامی شعار پہ پابندی لگائی جا چکی تھی۔ شہزادے نے کہا مجھے اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کس کمبخت گستاخ نے اذان کہی ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ یہ بڑے میاں کو پکڑ کے لے گئے، ان کے سامنے بٹھایا۔ شہزادے نے، ایک کتا بیٹھا ہوا تھا تخت پہ، اس سے کہا، ان بزرگ سے کہا تو بہتر ہے یا میرا کتا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایمان پر مر جاؤں تو میں بہتر ہوں، اور اگر میں ایمان پہ نہیں مر سکا تو یہ تیرا کتا ہی میرے سے بہتر ہے۔ تو شہزادہ حیران ہوا، کہنے لگا یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایمان کی حقیقت بتائی، اس کا دل پگھل گیا۔ شہزادہ کہنے لگا میں ابا کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتا، جب میں تخت نشین بیٹھوں تو آپ مجھے ملنا اور مل کر یاد دہانی کرانا ایمان کیا چیز ہے، مجھے یاد دہانی کرانا۔ وہ چلے گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ بہت ضعیف ہوئے، بیمار ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، اس خط میں اس واقعے کو لکھا، اسے بند کر کے اپنے بیٹے کے پاس امانت رکھا اور کہا کہ جب ولی عہد تخت پر بیٹھ جائے تو کسی طریقے سے میرا یہ خط ان تک پہنچا دینا، ان تک یہ خط پہنچا دینا میرا۔ چنانچہ جب اس کا باپ مر گیا، تاتاریوں کا شہنشاہ، اس کے بعد یہ بیٹا اس کی جگہ پہ تخت نشین ہوا، تو انہوں نے کسی طریقے سے راستہ نکالا اور اپنا پیغام ابا کا ان تک پہنچایا۔ اس نے جب خود کھول کے دیکھا تو اسے سب یاد آ گیا، اور اس نے کہا اب اسلام میری پناہ میں ہے، کوئی اسلام کے خلاف آواز نہیں کر سکتا۔ اسی لے کر آنے والے سے کہا، ان بزرگ کے بیٹے سے، میرے محل کی چھت پر جا کے اذان دو۔ جب اس کے محل کی چھت پر اذان دی گئی تو ساری تاتاری قوم آ کر کے آواز سن کر کے سب محل کے اطراف جمع ہو گئے، ان سب کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔ بادشاہ نے کہا میں مسلمان ہوں اور آپ لوگ بھی سب اسلام قبول کرو۔ سب لوگوں نے کہا اسلام تو آپ سے پہلے ہمارے دلوں میں تھا، لیکن آپ کے جبر، استبداد اور ظلم کی وجہ سے ہم چھپائے ہوئے تھے، ہم اظہار کرتے ہیں آج کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ کتنے بندے عربوں میں بھی آج ہیں جن کے قلوب دہک رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اللہ کے نبی کے دین کو رسوا ہوتا ہوا دیکھ کر، لیکن مجبور ہیں۔ کوئی وقت آئے گا جو وقت تاتاریوں پر آیا تھا، کوئی وقت آئے گا جو اکبر کے دین پر آیا تھا، کوئی وقت آج بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی جب
ان جابروں، ظالموں کو، ان دین کے دشمنوں کو، اپنے ہی عقیدے سے غداری کرنے والوں کو، دشمنوں کو دوست بنا کر دوستوں پر پابندیاں لگانے والوں کو اللہ دیکھے گا، اللہ سمجھے گا، وقت آئے گا اس کا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں، سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ ممالک اسلامیہ کے حکمرانوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں۔ کیا عجب کہ اللہ انہی میں سے کسی کو کھڑا کر دے اور اپنے دین کے غلبے کا سامان فرما دے اللہ رب العزت۔ اس لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، رعایا کے لیے بھی کریں، حکمرانوں کے لیے بھی کریں، اور اس بات کی بھی دعا کریں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے مسلمانوں کے نمائندہ ملکوں کے اندر علماء پر، دین پر، مدارس پر، جہاد کی آیتوں پر پابندیاں لگنے کے بعد کہیں وہ ہمارے ملک میں بھی جری نہ ہو جائیں کہ وہ ہم پر پابندیاں لگانا شروع کریں، پھر دین کہاں بچے گا؟ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ گناہوں کی زندگی چھوڑو، غفلت و لاپرواہی کو ختم کرو۔ تبصرے کرنے سے کام نہیں بنے گا، ایثار اور قربانی سے کام بنتا ہے۔ اپنے کو 5 وقتہ نمازی بناؤ، ہر نماز میں خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ رب العزت سے کہو اللہ آپ بڑی قدرت والے ہیں، آپ مسلمانوں کو بھی بچا لیجئے، اسلام کو بھی بچا لیجئے۔ یہ اللہ رب العزت سے کہیں، ہم مانگے اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی شانہ سے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، ہمیں کسی شخص سے کوئی شخصی عداوت نہیں۔ بات جہاں دین کی ہوگی وہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے، جہاں دین کی بات ہوگی وہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کو گزشتہ جمعے میں سنایا تھا کہ آپ نے فرمایا 3 چیزیں پیدا کر لو اپنے اندر، اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دوسرے، کسی سے بھی محبت کرو تو لا یحبہ الا للہ، بس اللہ کے لیے کرو، کسی سے ہمیں دشمنی نہیں ہے، ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور کسی سے ہماری دوستی نہیں ہے تو اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، جہاں اللہ نہیں تو وہاں کچھ نہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ ناپسندیدہ ہو جائے۔ یہ صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، جگائیں، ہیں تو طاقتور بنائیں، مضبوط کریں، ان نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہر نماز میں خدا کی چوکھٹ پر آ کر خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اپنے لیے اور تمام ممالک اسلامیہ کے لیے، تمام حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ سے گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ علیم و قدیر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ جن کے فیصلے ہمارے دل مجروح کرتے ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر دے گا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے تمام بندوں کو، بالخصوص ایمان والوں کو، ہر قسم کی گمراہی سے بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔